بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی گلستان ادب بک کا نام ہے اور ہم چیپٹر نمبر آج ہم کر رہے ہیں 5، لیسن نمبر 5 ہے میر باقر علی داستان گو۔ تو ان کے بارے میں میر باقر علی جو داستان گو ان کے بارے میں خاکہ کھینچا ہے شاہد احمد دہلوی، یعنی اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہے شاہد احمد دہلوی ہیں۔ تو پہلے ہم خاکے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھیے، خاکہ اصطلاحی معنی میں لفظ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں پین پورٹریٹ یا پرسنل اسکیچ کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ آج کل خاکہ ہی کی اصطلاح رائج ہے۔ خاکے سے مراد ایک ایسی نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادت و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خاکے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری اور باطنی خصوصیات میں ایسے نمایاں اوصاف بیان کیا جائے جو اس کی انفرادیت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ اس کے لیے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے۔ خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مختلف ہے۔ اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے اور نہ ہی تمام حالات و واقعات کا بیان ضروری ہے، بلکہ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے جو شخصیت کی کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، لیکن اس کی تحریر سے مرغوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدار نظر آئے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کا بیان کیا جائے، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گی جو خاکہ نگاری کا اصل مقصد ہے۔ جس طرح خوبیوں کا بیان مرعوبیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح خامیوں کے بیان میں ذاتی دشمنی و عناد کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ خامیوں کے بیان میں بھی اپنائیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا خاکہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم جو ہمارے مصنف ہیں رائٹر شاہد احمد دہلوی، ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں ان کا انتقال ہوا۔ شاہد احمد دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو کے ممتاز نثر نگار مولوی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ انہوں نے دہلی میں ساقی کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا جو بہت مشہور ہوا۔ رسالہ ساقی کی بدولت ان گنت شاعر اور ادیب منظر عام پر آئے۔ ستمبر سن 1947 میں شاہد احمد پاکستان چلے گئے، وہاں سے رسالہ ساقی جاری کیا۔ پاکستان میں انہوں نے ناول، افسانے، ڈرامے اور نفسیاتی کتابوں کے انگریزی سے اردو میں ترجمے کیے۔ شاہد احمد دہلوی کو اپنے دادا کی طرح دلی کی زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ وہ کم سے کم اور موزوں ترین الفاظ میں اپنی بات کہہ جاتے۔ شاہد احمد دہلوی نے اردو کے کئی مشہور و مقبول ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں پر انتہائی دلچسپ اور معلوماتی خاکے لکھے ہیں۔ ان کا لکھا ہوا ایک خاکہ دہلی کے آخری داستان گو میر باقر علی کا ہے۔ اس خاکے میں شاہد احمد دہلوی نے میر باقر علی کی شخصیت، سیرت اور ان کے داستان سنانے کے انداز کو اس طرح بیان کیا ہے کہ لگتا ہے ہم خود میر باقر علی کے روبرو موجود ہیں۔ روبرو یعنی سامنے۔ تو اب ہم میر باقر علی کا جو ہے داستان گو پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، میر باقر علی داستان گو ان سے متعلق جو لکھا گیا ہے، تو میں پورا سبق نہیں پڑھ کے اس کو خلاصہ اس کا بتا دیتی ہوں کہ شاہد احمد دہلوی نے دہلی کے آخری داستان گو میر باقر علی، ان کی وفات جو 1928 میں ہوئی، ان کا خاکہ لکھا ہے۔ اس خاکے میں انہوں نے میر صاحب کا حلیہ، داستان گوئی اور میر صاحب کے داستان سنانے کی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میر صاحب دبلے پتلے آدمی تھے، عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، پاؤں میں دیسی جوتا
انگرکھا اور چست پیجامہ پہنتے تھے۔ مختلف رجواڑوں اور نوابوں کو داستان سنانے جاتے۔ املی کی پہاڑی پر گھر تھا۔ دہلی کے رئیس چھٹا مل کے ہاں کسی وقت میں 50 روپے ماہوار پر ملازم ہوئے۔ چھنا مل والوں کا بیان تھا کہ ہم 20 سال سے داستان سن رہے ہیں، ختم ہونے میں نہیں آتی۔ میر صاحب ہمیشہ داستان امیر حمزہ سناتے تھے۔ میر صاحب کے آبا و اجداد شاہی داستان گو تھے۔ میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے اور آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جاتا۔ داستان کہتے جاتے اور موقع بموقع ایکٹنگ کرتے جاتے۔ آواز کے زیر و بم لب و لہجے سے بھی اثر بڑھاتے۔ زیورات ہو یا ہتھیار، 100-150 نام ایک سانس میں گنا جاتے۔ یہ نام طوطے کی طرح رٹے ہوئے نہیں تھے بلکہ ہتھیار کی شکل اور استعمال سے بھی واقف تھے۔ عورت کے حسن کا بیان کرنے پر آئیں تو زمین آسمان کے انقلابیں ملا دیں، کچھ نہیں تو صرف چال ہی کی سینکڑوں قسمیں بتاتے۔ انہوں نے یہ وسیع معلومات بڑی محنت سے حاصل کی تھی۔ ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا، استادوں سے باقاعدہ سیکھا تھا۔ جب دلی میں طبیہ کالج کھلا تو میر صاحب نے 60 سال کی عمر میں داخلہ لیا اور وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر سند بھی حاصل کی۔ میر صاحب کی داستان جہاں ہوتی وہاں اجلی چاندنیوں، قالین، گاؤں تکیہ کا اہتمام کیا جاتا۔ میر صاحب چھوٹے سے تخت پر بیٹھ کر داستان سناتے۔ سنانے سے پہلے ایک پیالی میں افیون گھول کر پیتے، پھر اس کے بعد چائے کی چسکی لے کر داستان شروع کرتے۔ دلی میں کہیں داستان سنانے کو جاتے تو 2 روپے لیتے۔ عمر کے آخری حصے میں اپنے گھر پر ہی داستان سناتے۔ ایک آنا ٹکٹ لگا رکھا تھا، 10-20 شائقین ہو جاتے تو میر صاحب کو روپیہ سوا روپیہ مل جاتا۔ جب داستان سننے والوں کا قحط ہوا تو میر باقر علی نے چند کتابیں باجی پڑوس، مولا بخش ہاتھی اور گاڑے خان نے ملمن جان کو طلاق دی جیسی کتابیں لکھ کر بیچنا شروع کیں۔ میر باقر علی اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے۔ جن بزرگوں نے انہیں سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میر باقر علی ان کے پاسنگ بھی نہیں ہیں۔ بڑھاپے میں میر باقر علی کی ناقدری اور قسم پرسی میں کے ہاتھوں بہت تکلیف پہنچی اور وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے چھالیاں بیچتے تھے۔ تو یہیں پر ہمارا جو میر باقر علی داستان گو کے بارے میں ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ہمارا دیکھیں یہاں پر مشق سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس مشق میں لفظ و معنی ہے۔ تو پہلا لفظ ہی ہے داستان گو، اس کا مطلب ہے داستان سنانے والے۔ تو ہم نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ تو دیکھیے نیکسٹ اگلا لفظ ہے افلاس، غریبی، مفلسی۔ پرسس ختم ہو گئی، مانگ ختم ہو گئی۔ حائل ہونا، رکاوٹ پیدا کرنا۔ رزم، معرکہ، جنگ۔ زیر و بم، نیچا اور اونچا سر، اتار چڑھاؤ۔ عیار، مکار، فریبی، شعبدہ باز۔ منجنیق، ایک آلہ جس سے جنگ کے دوران دشمنوں پر بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ زمین آسمان کے انقلابیں ملانا یعنی مبالغہ کرنا، بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ فارغ التحصیل، جو علم حاصل کر چکا ہو، تعلیم سے فارغ ہونے والا۔ سامعین، سننے والے، سامع کی جمع۔ تواضع، خاطرداری، دعوت، عاجزی، انکسار۔ انٹے، افیون کی بڑی گولی۔ لب بند، شیرنی سے ہونٹوں کو چپکانے والا۔ لب سوز، ہونٹوں کو جلا دینے والا۔ لبریز، لبالب بھرا ہوا۔ مقدر، غمگین، ناراض، ناخوش۔ اکھرنا، ناگوار، گزرنا، برا لگنا، کھلنا۔ اعجاز، معجزہ، کرشمہ۔ پاسنگ، معمولی چیز، کم حیثیت، ترازو کے پلڑوں کو برابر کرنے کے لیے جو فالتو چیز رکھی جائے۔ اب اگلے صفحے پر چلیں گے۔ تو اگلا لفظ ہے قسم پرسی، وہ حالت جس میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بے بسی۔ کامل الفن، فن کا ماہر۔ تو یہاں پر الفاظ معنی ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب غور کرنے کی بات اسی سبق سے متعلق ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے اس خاکے میں میر باقر علی داستان گو سے متعلق اپنے ذاتی تاثرات کا اظہار کیا۔ وہ دلی کی زبان اور محاورے پر غیر معمولی قدرت رکھتے تھے۔ دلی میں مروج عام بول چال کے لفظوں مثلاً اپرانے، اکتانے، اکھرنے اور پاسنگ وغیرہ کا استعمال انہوں نے عمدگی سے کیا ہے۔
یعنی جو پہلے بول چال کے لفظ تھے ان کا بھی استعمال انہوں نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آتے ہیں سوالات، تو یہاں پر دیکھیے 6 سوالات ہیں، تو 6 کے جوابات ہم دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، مصنف نے میر باقر علی کا جو حلیہ بیان کیا اسے اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے، میر باقر علی دبلے پتلے آدمی تھے، درمیانہ قد اور عمر 60-70 برس کے درمیان تھی، رنگ صاف تھا، سفید چھوٹی داڑھی، پتلی ناک، انگرکھا اور چست پائجامہ پہنتے تھے، پاؤں میں دیسی جوتی ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، میر باقر علی داستان کس طرح سنایا کرتے تھے؟ میر صاحب داستان اس طرح سناتے تھے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ سامنے آ جاتا، داستان کہتے ہوئے ایکٹنگ بھی کرتے، آواز کے اتار چڑھاؤ اور لب و لہجے سے داستان کو پر اثر بنانے کی کوشش کرتے، امیر حمزہ اور عیاروں کا جب بیان کر کے ہنساتے تو ہنساتے لوٹ پوٹ کر دیتے، ہتھیاروں کے نام گنانے شروع کرتے تو 100-150 نام ایک سانس میں لے جاتے۔ یہ نام انہیں طوطے کی طرح رٹے ہوئے نہیں بلکہ وہ ان ہتھیاروں کی شکلوں اور استعمال سے بھی واقف تھے۔ عورت کے حسن کا بیان کرنے پہ آئے تو زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، کچھ نہیں تو چال کی ہی سینکڑوں قسمیں بتاتے۔ بیگم بن سور کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ رہی ہیں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، بیگم دہلیز ہی نہیں پھلانگتی۔ میر صاحب کتنی ہی لمبی داستان سنائیں، کمال یہ تھا کہ سننے والا اکتاتا نہیں تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، میر باقر علی کی داستان سننے کے لیے کیا کیا اہتمام کیا جاتا تھا؟ میر صاحب جس مکان پر داستان سنانے جاتے وہاں اجلی چاندنیوں کا فرش بچھایا جاتا، میر صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا تخت بچھا دیا جاتا، اس پر قالین اور گاؤں تکیہ ہوتا، سامعین بھی فرش پر گاؤں تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے، پان اور حقہ کا دور چلتا رہتا، گرمیوں میں شربت اور جاڑے میں چائے سے تواضع کی جاتی۔ سوال نمبر 3 ہے، میر باقر علی نے اپنے گھر پر داستانیں کہنا کیوں شروع کی؟ جواب ہے، میر صاحب دلی میں کہیں داستان کہنے جاتے تو 2 روپے لیتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 2 روپے دینے بھی اکھرنے لگے تو میر صاحب اپنے گھر پر داستان کہنی شروع کی اور ایک آنا ٹکٹ لگا دیا، 10-20 شائقین آ جاتے تو میر صاحب کو روپیہ 1.25 روپیہ مل جاتا۔ سوال نمبر 5 ہے، میر باقر علی نے کون کون سی کتابیں لکھی؟ تو جواب ہے، میر باقر علی نے قصوں پر مبنی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جن میں سے مولا بخش، ہاتھی پاجی، پڑوس اور گاڑے خان نے ملمن جان کو طلاق دی زیادہ مشہور ہوئی۔ سوال نمبر 6، چائے کی خوبی ہے کہ وہ لب بند، لب ریز اور لب سوز ہوں، ان الفاظ کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے، لب بند سے مراد ہے کہ چائے اس قدر میٹھی ہو کہ مٹھاس سے ہونٹ چپکنے لگے۔ لب ریز چائے کی پیالی ذرا بھی لبریز چائے کی پیالی ذرا بھی خالی نہ ہو بلکہ کناروں تک بھری ہوئی، اور لب سوز چائے اس قدر گرم ہو کہ پیتے وقت ہونٹ جلنے لگے۔ تو ہمارے 6 جوابات مکمل ہو گئے۔ دیکھیے میں اپنی ویڈیو یہیں تک مکمل کر لیتی ہوں۔ یہاں پر ہم نے اور عملی کام ہے، یہ آپ کو خود کرنا ہے کہ اپنے کسی قریبی دوست کا خاکہ لکھیے۔ تو آپ اپنے قریبی کسی دوست کا خاکہ لکھ لیں گے، اس کے حلیے کے بارے میں، اس کا تھوڑے عادات و اطوار کے بارے میں اور کس چیز میں وہ مشہور ہے، اس طرح آپ مکمل کر سکتے ہیں اس کا خاکہ۔ تو امید ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کو بتایا گیا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی حوصلہ افزائی کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔